صل على محمد وآل محمد. عباس 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 سرور کے علمدار. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ حضرت کی خدمت میں سب سے پہلے اس عظیم ترین ولادت و سعادت کے موقع کے اوپر تمام کائنات کے گوشے گوشے میں جو ہمارے مومنین مومنات تشریف فرما ہیں ان سب کی خدمت میں بصد ادب ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں. عظیم ترین ولادت ہے. اس ولادت کے لیے صرف میں ایک جملہ صرف یہ کہہ دوں کہ اس باب العلم نے غالب کل غالب مطلوب کل طالب نے آج تک اللہ کی بارگاہ میں اپنے لیے کچھ نہیں مانگا تھا، ہمیشہ دوسروں کے لیے مانگا تھا. مگر اپنے لیے کچھ مانگا اگر ہے تو سرکار باوفا ابوالفضل قمر بنی ہاشم کو اپنے اللہ سے مانگا تھا اور اللہ نے عنایت کیا. اور ایک مرتبہ جب یہ رشتہ گیا ہے، یہ رشتہ اس خاندان وعدے میں گیا کہ جو خانوادہ اسلحہ بنایا کرتا تھا اور فرنٹ لائن کے اوپر مولا کائنات کے ساتھ ہمیشہ ہوا کرتا تھا. اور ایک مرتبہ اس رشتے کے جانے کے ساتھ ہی فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ رشتہ رات میں خواب میں فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ لے کر آئی تھی، میں نے اسی وقت قبول کر لیا تھا. اور ایک مرتبہ جب ولادت با سعادت ہوئی ہے سرکار باوفا کی، تو ایک مرتبہ ذرا سوچیں کہ جس گود میں بچے پلتے ہیں اس گود کا اثر آتا ہے. کیا کہنا اس گود کا کہ جس میں امام حسین پرورش کر رہے ہوں، جہاں امام حسن پرورش کر رہے ہوں، جہاں جناب زینب سلام اللہ ام کلثوم پرورش کر رہی ہوں، اور جہاں خود مولا متقیان پرورش کر رہے ہوں، تو وہ کیسا پھول کھلے گا اور کیا گلشن میں رونق آئے گی. کہ ذرا سوچے بنی ہاشم میں ایسے ایسے خوبصورت تھے کہ علی اکبر کو دیکھنے کے لیے لوگ تڑپتے تھے اور راستے میں بھیڑ لگ جاتی تھی، اور اس خانوادے میں اپنے آپ کو قمر بنی ہاشم کہلوا لینا یہ بہت بڑی بات ہے. اور یہ لقب بھی مولا متقیان نے جنگ صفین میں دیا تھا، پہلی جنگ میں جس میں میرے جناب عباس شریک ہوئے تھے. اور اس جنگ میں کچھ کمانڈرز نے کہا تھا عباس اچانک چلے گئے ہیں، اکیلے گئے ہیں، ہم لوگ سب فکر مند ہیں. تو ایک مرتبہ مولا کہنا کہ فکر مند مت ہو، اور پہاڑی کے اوپر چلتے ہیں، اوپر سے آج زمین کا نظارہ دیکھتے ہیں کہ جو کالے بادل شام سے آئے ہوئے ہیں، آج چاند جو ہے زمین پر نکلے گا. اچانک ایک بادل چھٹتے ہوئے نظر آئے اور جناب عباس ابھرتے ہوئے نظر آئے تو کہا ھذا قمر بنی ہاشم. جناب عباس کا لقب بنی ہاشم کا مولا کائنات نے جنگ صفین میں دیا. عزیزان محترم، باب الحوائج ہیں، ان کے گھر پر جو بھی آ کر مانگتا ہے ان کے در سے کوئی مایوس نہیں جاتا. تہران میں ایک ہمارے استاد ہیں جو دکان پر گئے تو دیکھا کہ وہ مسیحی کی دکان ہے مگر وہ الحمدللہ شیعہ ہو چکا ہے. تو اس نے باکس بنایا ہے شرکت صرف اور صرف ابوالفضل کے ساتھ، یعنی کہ بزنس پارٹنر ہمارے جو ہے اس دکان میں جناب عباس سے. مطلب باکس کو دیکھا، پوچھا بھائی اس باکس کے پیچھے معاملہ کیا ہے؟ تو انہوں نے جو بتایا اس کی شارٹ کٹ میں آپ کو بتا دوں گا. میں ایک مرتبہ شمال جو اس علاقے میں پہاڑی علاقہ ہے جیسے یہاں کشمیر ہے، بہت پہاڑ ہے، پھر اس کے اوپر ڈھلان ہے. کہا کہ میں اپنی فیملی کو لے کر گیا تھا، ٹرک میں چلاتا تھا، بڑا ٹرک، اور اس طرف لے کے جانا تھا سامان. جب میں لے کے گیا پہاڑ سے جب میں اتر رہا تھا تو اچانک بریک فیل ہو گیا. جب بریک فیل ہو گیا تو بس آہستہ آہستہ ٹرک نے جو اپنی رفتار پکڑنا شروع کر دی، اور ہم نے سمجھ لیا کہ اب ہم لوگ کی زندگی کا آخری لمحہ ہے کہ کسی وقت بھی یہ چراغ گل ہو سکتا ہے. بچے بھی ساتھ میں ہمارے تھے، بیوی بھی تھی، سب چلانے لگے یا عیسیٰ ابن مریم مدد کی، یا عیسیٰ ابن مریم مدد کی. اچانک پھر ایک مرتبہ جب بالکل قریب تھا تو ہماری بیوی کے منہ سے نکلا یا ابوالفضل ادرکنی، کیونکہ ایران میں یہ اس انداز سے لوگ آواز دیتے ہیں. ایک مرتبہ ٹرک خود بخود رکنے لگا، اور پھر مرتبہ جب اس کو چیک کیا ٹرک کو رکنے کے بعد تو دیکھا سب کچھ ٹھیک. تو آنے کے بعد اس نے ٹرک کو بیچا اور پھر اپنے بزنس پارٹنر کی شکل میں جناب عباس کو بنایا. تو جو بھی فائدہ ہوتا تھا وہ 50-50 ہو جاتا تھا. جناب عباس کے نام پر چلا جاتا تھا آدھا، آدھا وہ خود رکھتا تھا، اور بزنس کے اعتبار سے بہت آگے بڑھ گیا. تو اب کسی کو بھی اپنے بزنس میں آگے بڑھنا ہے اور بہت کچھ کرنا ہے تو اپنا بزنس پارٹنر جو بھی پوائنٹ کا آپ کو جتنے بھی پرسنٹیج کا آپ کو بنانا ہے، ایک مرتبہ جناب عباس علیہ السلام کو بنا کر دیکھیں.
بہت سے عرفا نے کہا ہے کہ اگر کسی کو بھی اگر آگے بڑھنا ہے تو ایک جو جناب عباس کا نام کے ابجد اور حوس کے اعتبار سے ہے عدد جو بنتا ہے وہ بنتا ہے 133. تو 133 جو عدد بنتا ہے اس کے اعتبار سے اس دعا کو پڑھیں انشاءاللہ. اس کے بعد دعا مانگے، وہ دعا آپ کی مستجاب ہوگی. عمل انشاءاللہ آپ انجام دیں، چونکہ بڑے بڑے مراجع کرام نے، علماء اعظام نے، جو عرفا ہیں ان لوگوں نے اس کام کو انجام دیا ہے. وہ دعا بڑی مشہور و معروف ہے. 133 ٹائم آپ کو جناب پڑھنا ہے کسی وقت بھی، مگر ہاں باوضو ہو کر اور ایک ہی مرتبہ میں اس کو تمام کرنا ہے. اس کے بعد دعا مانگنا ہے، انشاءاللہ اس کا آپ صلہ دیکھیں گے. آئیں ہم دعا کو پڑھتے ہیں. اسکرین کے اوپر آپ کے آ رہا ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی بحق اخی الحسین. اے وہ کہ جو رنج و غم کو دور کر دیتا ہے. جناب عباس وہ تھے کہ جب امام حسین ان کے چہرے کو دیکھتے تھے تو ان کا غم دور ہو جاتا تھا. اللہ اکبر. اس دعا میں جناب عباس کے چہرے کی طرف اشارہ کر کے کہا جا رہا ہے کہ جیسے امام حسین کا غم دور ہو جاتا تھا، پروردگار عالم ہمارے بھی غم کو دور کر دے. آپ ایک مرتبہ انشاءاللہ اس عمل کو کریں اور پھر انشاءاللہ اس کا فائدہ بھی آپ کو نظر آئے گا. تو یہ اس عظیم ترین مناسبت کے اوپر پھر سے مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور یہ اعمال بھی کرنے کی کوشش کریں اور دعاؤں میں ہم سبوں کو بھی یاد رکھیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.